اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، ہماری بات چیت جو ہے وہ تقلید کے ٹاپک میں شروع ہوئی تھی، اور پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں ابتدائی طور پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ تقلید کی ضرورت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے جو مسائل تھے اس میں 2 مسئلے یا 3 مسئلے ہم نے تقریباً پڑھ لیے تھے شروع کے۔ تو بات جو پہنچی تھی وہ شرائط مجتہد میں تھی کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے اس میں 7 باتوں کا ہونا ضروری ہے: مرد بالغ عاقل، شیعہ اثنا عشری، حلال زادہ، زندہ اور عادل۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ آغا سیستانی کے حساب سے اور بعض دیگر فقہا کے اعتبار سے اگر اختلاف کا علم ہو ہمیں کہ مسائل میں اختلاف موجود ہے تو احتیاط واجب ہے بعض کی، اور آغا سیستانی کا تو ظاہراً فتویٰ ہے کہ پھر عالم کی بھی یعنی اس مجتہد کو عالم بھی ہونا چاہیے۔ اختلافی صورت میں کہ جہاں پر آپ کو اختلاف کا علم ہو تو پھر شرط یہ ہے کہ اس مجتہد کو عالم بھی ہونا چاہیے۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ اس کی یوں سمجھ لیں کہ میرا خیال ہے شاید بات پتہ نہیں آئی تھی یا نہیں آئی تھی۔ عالم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جس کے دیکھیں ہماری جو بیسز ہیں فتوے کی وہ قرآن و سنت ہے، قرآن و روایات، قرآن و احادیث، جو بھی اب آپ اس کو تعبیر کریں، قرآن و سنت یہ ہمارے مین بیسز ہیں فتوے کی۔ ویسے تو اگر پوچھا جائے، شاید آپ لوگوں کو بھی آپ کے ذہن میں ہو، یہ سنا ہو آپ لوگوں نے کہ احکام کی جو دلیلیں ہیں وہ 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ جب بتائی جاتی ہیں، جب پوچھا جاتا ہے کہ جی کتنی دلیلیں ہیں احکام کی، تو ادلہ احکام 4 ہیں: قرآن و سنت و اجماع و عقل۔ لیکن یہ اجماع اور عقل جو ہیں یہ مستقل قرآن اور سنت کے مقابل میں دلیل نہیں بنتی، یعنی کیونکہ یہ قرآن اور سنت کے علاوہ جو اجماع اور عقل ہے، اجماع اس وقت حجت بنتا ہے کہ جب اس اجماع سے، اجماع کا مطلب ہوتا ہے تمام فقہا کا ایک نظریے پر متفق ہو جانا۔ جب آپ تمام فقہا کی بات کرتی ہیں تو اگر اس تمام فقہا کے اندر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ان تمام کے اندر امام زمانہ علیہ السلام بھی شامل ہیں تو اس اجماع کی حیثیت بنتی ہے۔ تو اصل حیثیت اس اجماع کی اس وجہ سے نہیں ہے کہ مثلا شیعہ فقہا مثلا 1000 فقہا جو ہے ایک بات پہ جمع ہو گئے ہیں۔ اصل حیثیت اس وقت بنتی ہے کہ جب اس اجماع سے امام علیہ السلام کا قول بھی پتہ چلے کہ امام بھی یہی کہتے ہیں، تو اصل میں کیا ہو گئی؟ پھر قول امام ہو گیا نا اصل تو۔ یعنی اگر ایک اجماع ہو، فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کا فرضیہ یہ بنے کہ ہمارے پاس شیعہ علماء جو ہے وہ 1000 علماء ہیں، فقہا پوری دنیا میں 1000 شیعہ فقہا موجود ہیں۔ جب آپ اجماع کی بات کرتے ہیں جو حقیقی اجماع ہے وہ یہ ہے کہ 1000 کے 1000 فقہا ایک ہی بات پر متفق ہو جائیں۔ مثلا اس وقت دن ہے نا، آپ ان سارے 1000 فقہا سے پوچھیں کہ دن ہے یا رات ہے تو کیا بولیں گے؟ دن ہے۔ تو سب ایک بات پر متفق ہو رہے ہیں، تو یہ اتفاق کل فقہا، تمام فقہا کا اتفاق، اس کی اپنی ذاتی کوئی یہ ہے اجماع اس کو کہتے ہیں، اس کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اب تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کریں کہ 1000 فقہا ایک بات پر متفق ہیں، اور ان کے مقابلے میں آپ کے سامنے امام معصوم موجود ہیں اور وہ ایک اپوزٹ بات کہہ رہے ہیں، آپ کس کی بات مانیں گی؟ جو 1000 فقہا وہ بھی شیعہ فقہا ہیں، آپ کہیں گے ہیں تو رہیں، امام کے مقابل میں اگر ہیں
تو کیا حیثیت ہے ان کی؟ درست. لہذا اگر کوئی فقیہ امام کے مقابل میں آتا ہے، یعنی اجماع، فقہا کا اجماع مقابل امام آتا ہے، تو اس اجماع کی زیرو بھی حیثیت نہیں ہے. زیرو بھی پھر ایک عدد ہے، اس کی زیرو بھی حیثیت نہیں ہے. ہاں حیثیت کب ہوتی ہے کہ جب اس اجماع میں سے کسی بھی طریقے سے، اس کے اپنے طریقے ہیں، علمی ویسے ہیں، علم اصول کی بحث ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے. ابھی اس کیسے میں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ جو بھی طریقے وہاں بیان کیے گئے ہیں، ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو 1000 فقہا ایک بات کہہ رہے ہیں، تو امام علیہ السلام بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. یعنی جب امام علیہ السلام کو اس سائڈ سے اٹھا کر آپ اس سائڈ پر لے کر آئیں گی تو اس اجماع کی ایک حیثیت بنے گی. تو حیثیت اصل میں کس کی ہوئی؟ امام کی. تو اجماع کی اپنی کوئی حیثیت ہمارے فقہ شیعہ کے اعتبار سے ہے نہیں. اجماع اس وقت حیثیت پکڑتا ہے کہ جب اس اجماع سے امام علیہ السلام کا قول ملے ہمیں. تو اصل میں وہی قول معصوم ہی ہو گیا نا، اصل میں وہی قول معصوم ہو گیا. تو یہ اجماع پلٹ جاتا ہے اسی سنت کی طرف جو قول معصوم ہے. اسی طرح حکم عقل، عقل کے ذریعے بھی ویسے اگر پوچھا جائے تو ہم 4 دلیلوں سے ایک دلیل عقل کو لے کر آتے ہیں، لیکن عقل کی بھی اپنی کوئی حیثیت نہیں. اب آپ خود وہی والی سینیریو بنائیں. آپ ایک طرف امام معصوم کی عقل ہے اور وہ ایک بات کہہ رہی ہے، اس کے مقابلے میں آپ کی، آپ کے پورے خاندان کی، آپ کے پورے معاشرے کی، آپ کے تمام علماء کی عقل ایک بات کہہ رہی ہو، آپ کس کو اہمیت دیں گی؟ اصل چیز امام کا قول ہے، اصل چیز امام ہے ہمارے لیے. لہذا عقل بھی اس وقت حجت بنتی ہے اور دلیل بنتی ہے کہ جب امام علیہ السلام وہ جو حکم عقل تھا نا، جو عقل سے ہم سمجھے تھے حکم، اس حکم عقل کو اوکے کریں. جب تک امام اوکے نہیں کریں گے اس وقت تک خالی عقل کا حکم، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ بھی امام کے اوکے کرنے کے بعد گویا امام بھی متفق ہو گئے اسی حکم عقل کے ساتھ، تو پھر وہی والی بات ہے، یہ بھی پلٹ گیا کس کی طرف؟ قول امام کی طرف. تو اصل چیز یہ دو اجماع اور عقل دونوں پلٹ گئے قول معصوم کی طرف. جب یہ دونوں پلٹ گئے قول معصوم کی طرف تو کیا بچا ہمارے پاس؟ قرآن اور سنت. تو اصل یہی دو ہیں ہمارے پاس. 4 جو ہم بولتے ہیں وہ 4 اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے مقابل میں جب اہل سنت سے پوچھا جاتا ہے آپ کی کتنی دلیل، کہتے ہیں 4، ہم کہتے ہیں ہماری بھی 4 ہیں. ان کے 4 کے مقابل میں ہم 4 بولتے ہیں، واللہ حقیقتاً اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہماری دلیلیں صرف 2 ہیں، ایک قرآن ایک سنت. اجماع اور عقل اگر سنت کے مطابق نکل آئیں، یعنی قول معصوم کے ساتھ میچ کر جائیں، تو اس اجماع اور عقل کی حیثیت بنے گی. وہ اللہ اگر ان میں، یعنی اچھا یہ بھی ضروری ہے کہ مخالف ہی نکلے، نہیں پتہ چل سک رہا کہ آیا امام اس میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں، تب بھی وہ حجت نہیں بنے گا. 2 صورتیں ہوتے ہیں نا، ایک مرتبہ تو پتہ ہے کہ امام اس میں ہے ہی نہیں، ایک مرتبہ پتہ ہے کہ امام اس میں ہیں، ایک مرتبہ نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے. جہاں معلوم ہے کہ ہیں حجت، جہاں معلوم ہے کہ نہیں ہے قطعاً حجت نہیں ہے. لیکن جو ڈاؤٹ فل مورد ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، وہ بھی حجت نہیں بنے گا. اس سے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ امام علیہ السلام اس اجماع کے اندر ہیں، یا اجماع والے قول کے موافق ہیں، یا عقل والے حکم کے موافق ہیں. جب تک امام علیہ السلام کی موافقت طے نہیں ہوگی اجماع اور عقل سے، اس وقت تک یہ اجماع اور عقل ہمارے لیے حجت نہیں بنیں گے. تو ایٹ دا اینڈ یہ پلٹ جاتے ہیں وہی سنت کی طرف. تو اصل دلیلیں ہمارے پاس بن گئی قرآن و سنت. یہ 2 دلیلیں ہمارے پاس مین. تو عالم اس فقیہ کو بولتے ہیں کہ جو احکام شرعیہ کو نکالنے کے لیے قرآن و روایات سے سب سے بہتر استعداد رکھتا ہو، مہارت سب سے زیادہ ہو. دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ ہر کام کی ایک اپنی مہارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جتنا آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں، آپ کا تجربہ بڑھتا رہتا ہے، آپ کی مہارت بڑھتی رہتی ہے. آپ گھریلو خواتین کو لے لیں،
ان کی مہارت کوکنگ میں ہے مثلا، تو پہلے دن جو آپ کوکنگ کرتے ہیں، اس کے بعد 1 سال بعد جو آپ کی کوکنگ کی ایبیلٹی ہے، اس کے بعد 10 سال بعد جو آپ کی ایبیلٹی ہے، اس کے بعد بڑھاپے میں جو آپ کی ایبیلٹی ہو، ان سب میں فرق کرے گا. یعنی جتنا آپ کا، ہاں ایک مرتبہ آپ نے جس طرح ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، بہویں آئیں ساسیں ریٹائر ہو جاتی ہیں، وہ ریٹائرمنٹ لے لی، تو اب اگر آپ اس سے 5 سال بعد پوچھیں گے تو آدھی چیزیں وہ بھول چکی ہوں گی شاید، یعنی آئیڈیا نہیں ہوگا ان کو کہ کتنا ڈلنا چاہیے اور کتنا نہیں ڈلنا چاہیے. لیکن اگر ان کی مہارت چل رہی ہے تو چلتی ہوئی مہارت ہمیشہ بڑھتی ہے. لہذا فقی کا بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. ایک نے آج اجتہاد کیا ہے، آج اس کی ایک مہارت ہے، 10 سال بعد ایک اس کی مہارت ہوگی، 20 سال بعد ایک اس کی مہارت ہوگی. تو آغا فرماتے ہیں کہ جس کی مہارت سب سے زیادہ ہو قرآن و روایات سے استنباط حکم، استنباط یعنی نکالنا، استنباط حکم الف سین تے نون بے الف اور توئیں، استنباط حکم، حکم کو نکالنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوگی، اس کو کہیں گے ہم عالم. جو میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی ڈاکٹر وغیرہ کی، کہ جتنی انسان کے اندر مہارت کم ہوتی زیادہ ہوتی رہتی ہے، اتنے اس کے غلطی کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں. یعنی مہارت اور غلطی کے چانس ایک طرف بڑھے گا تو ایک طرف گھٹے گا. جتنے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس سے آپ کشف کرتے ہیں کہ اس کا مطلب اس بندے کی مہارت کم ہے. لیکن جتنی غلطیاں منیمائز ہوتی رہتی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی ہی اس کی مہارت بڑھ رہی ہے. یا مہارت کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ اس کی مہارت اتنی زیادہ ہے، بس اس کا مطلب ہے اس کی غلطیاں کم ہوں گی. تو جتنی مہارت زیادہ ہوتی ہے غلطیاں کا چانسز، کیونکہ دیکھیں معصوم تو نہیں بنتے نا، اجتہاد کر کے کوئی بندہ معصوم تو نہیں بنتا، تو چانس تو اپنی جگہ پہ رہتا ہی ہے غلطی کا امکان. لیکن یہ امکان کتنا ہے ہر بندے سے؟ مطلب ایک نئے ڈرائیور کو آپ گاڑی پکڑا دیں، اگر آپ سے پوچھا جائے اس کے نسبت، مثلا فرض کریں اس کا بھائی جو ہے 10 سال سے گاڑی چلا رہے ہیں، ان دونوں میں ٹھوکنے کے چانس کس کے زیادہ ہیں؟ تو آپ کہیں گے یہ جو نئی ڈرائیور ہے یا نیا ڈرائیور ہے اس میں چانسز زیادہ ہیں، اس لیے کہ اس کو بھی ممکن ہے کوئی پاس سے ہارن بجاتا ہوا گزرے تو کنفیوز ہو جائے اور اسی کو ٹھوک دے. تو مہارت کاؤنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی مہارت کے اوپر عالمیت گردش کرتی ہے کہ جس کی مہارت سب سے زیادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم ہے. یعنی اس کے اندر چانسز سب سے کم ہیں کہ اس نے قرآن و روایات سے مسئلہ سمجھنے میں غلطی کی ہو یا اشتباہ کیا ہو، اس کے چانسز اس میں سب سے کم ہو جاتے ہیں. رہتے ہیں لیکن کم ہو جاتے ہیں. تو اگر اختلاف کا علم ہو فتاویٰ میں تو فقہا فرماتے ہیں کہ پھر شرط یہ ہے کہ جس مجتہد کی آپ تقلید کریں اس کا عالم ہونا بھی شرط ہے. یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تیسری چیز، ایک چیز پچھلی دفعہ میں نے عرض کی تھی کہ عدالت سے کیا مراد ہے، عادل کیا ہے، حسن ظاہر حسن زن. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حسن ظاہر سے تو عدالت سمجھ میں آتی ہے، لیکن حسن زن سے عدالت سمجھ میں نہیں آتی. ایک اور جو شرط یہاں پہ لگائی ہے فقہا نے، اب مجھے شاید لگ رہا ہے کہ شاید یہ بھی بات آ گئی تھی، چلیں اگر آپ بولیں گے کہ آ گئی تھی تو آگے بڑھ جائیں گے، ورنہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ مجتہد جس کی تقلید کی جائے اس کو زندہ ہونا چاہیے. ہو گئی تھی، ہاں. تو زندہ مجتہد کی تقلید اگر تقلید ابتدائی ہے تو اکثر فقہا اس کو جائز، اکثر کیا تقریباً ابتدائی کو تو جائز نہیں مانتے ہیں. لیکن جو بقائی تقلید ہے اس میں اختلاف ہے. آغا سیستانی، آغا خامنائی، یہ دونوں بقائی تقلید کو صحیح مانتے ہیں. ان کے مقابل میں یہ نجف میں جو آپ کے پاکستان کے مجتہد ہیں جناب شیخ بشیر، حافظ بشیر صاحب، بشیر نجوی صاحب، وہ بقائی تقلید کو بھی جائز نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں، جس مجتہد کی بھی آپ تقلید کریں چاہے ابتدائی طور پر ہو چاہے بقاعاً ہو، اس کا زندہ ہونا شرط ہے. جو مر گیا سو اس کی فائل ہو گئی کلوز. جب فائل ہو گئی کلوز تو بس اس کا کھاتہ بند ہے. اب یہ ان کی رائے اور نظر ہے. چلیں جی، یہ شرائط کے بعد اب اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ہم نے طے کر لیا. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے طے کرتے ہیں. جب آپ نے طے کر لیا، مطلب آپ کے لیے طے ہو گیا جی آغا ایکس
مجتہد ہیں. تو تقلید کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرنا. یعنی میں ایک عمل کر رہا ہوں اور اس عمل میں کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں تو آپ بتا سکیں کہ جی یہ میں آغا سیستانی کے فتوے کے حساب سے یہ کام کر رہا ہوں. مثلا من باب مثال فرض کریں بیجا قیام. نماز میں اگر کوئی غلطی سے جہاں پر اس کو بیٹھنا ہو وہ بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں بیجا قیام. تو آپ سے بیجا قیام ہو گیا فرض کریں، لیکن آپ نے اپنی نماز کنٹینیو رکھی، نماز بھی ختم ہو گئی. نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، تسبیح کرتی ہیں کی نہیں کرتی نہیں کی، بالآخر جو بھی آپ کی روٹین ہے اس کے مطابق آپ نے مصلی لپیٹا اور آگے بڑھ گئیں. اب جو آپ کو دیکھ رہی تھی، جس نے دیکھا کہ آپ نے بیجا قیام کیا ہے، اس نے آپ کو روکا کہ بھائی آپ نے بیجا قیام کے سجدہ سہو کیوں نہیں کیا؟ بیجا قیام پہ تو سجدہ سہو ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آغا سیستانی کے نزدیک واجب نہیں سجدہ سہو کرنا بیجا قیام پر، وہ احتیاط مستحب سمجھتے ہیں. لہذا کیونکہ احتیاط مستحب سمجھتے ہیں، احتیاط مستحب کا مطلب ہے کہ کریں تو اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو عمل آپ نے کیا وہ آپ کا عمل صحیح رہے گا، لہذا اس لیے میں نے نہیں کیا. لیکن اگر آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا، آپ نے کہا اچھا 2 سجدے سہو کرنے ہوتے ہیں، چلو میں کر لیتی ہوں، جا کے آپ نے 2 سجدے سہو کر لی، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ. تو یہ جو آپ اٹھ کے چلی گئی تھی، جو آپ کا عمل ویسے ہی ٹھیک ہو سکتا تھا اگر پتہ ہوتا تو درست. تو یہ آپ کا اگر پھر بھی اگر آپ نے کہا نہیں میں نہیں کر رہی ہوں، تو آپ کا عمل بغیر تقلید کے ہے یہ والا عمل، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آغا سیستانی کیا کہتے ہیں. تو یہ کافی نہیں ہوگا. لہذا جو بھی آپ کو عمل کرنا ہے اس عمل میں اگر آپ کا کہ کیوں یہ عمل کیا ہے یا کیوں اس عمل کو نہیں کیا ہے، اس میں اگر آپ کا اعتماد کسی پرٹیکولر مجتہد کے فتوے پر ہے تو اسی کو کہتے ہیں ہم تقلید. اچھا مجھے نہیں معلوم، اب کیونکہ ابھی یہاں پہ ایک بات آئی ہے اس لیے یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ تو بتایا گیا کہ آپ لوگ فریش ہیں، نیا گروپ ہے، لیکن فریش کتنے یہ نہیں پتہ مجھے. پیچھے سے آپ پڑھ کے آئے ہیں، کہیں نہیں پڑھا ہے، کچھ آپ کی معلومات کس حد تک ہے نہیں ہے، کچھ آئیڈیا مجھے تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ توضیح المسائل میں کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ سمجھیں جب تک وہ آپ کے لیے کلیئر نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کے لیے اس مسئلے پر عمل کرنا بھی ایک خود سمجھنے مشکل ہوگا. لکھا ہوا ہے تو کیا لکھا ہوا ہے یہ، تو پہلے سمجھیں گے تو پھر عمل کا مرحلہ آتا ہے. لہذا چلیں ایک اجمالی طور پر میں ہلکا پھلکا سا آپ کی خدمت میں، جن کو معلوم ہے ان کے لیے ایک ریویژن ہو جائے گی، اور جن کو نہیں معلوم ہے تو ان کے لیے ایک معلومات ہو جائے گی. وہ میں کچھ اصطلاحات ہیں جو اس توضیح المسائل میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان اصطلاحات کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ فتویٰ ہے یا فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم یہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں. فتویٰ کیا ہوتا ہے، فتویٰ کسے کہتے ہیں، اور فتوے کے مقابل میں کیا چیز آتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بیس بن رہی ہے ہماری بحث کی. دیکھیں ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجتہد جو ہے جب وہ تحقیقات کرتا ہے تو اس کی بیس کیا چیز ہے؟ قرآن و سنت. یعنی قرآن اور سنت سے اس نے اس مسئلے کو جو آپ کو پیش آیا ہوتا ہے اور آپ نے اس سے پوچھا ہوتا ہے، یا آپ کے پوچھنے سے پہلے یا آپ کے پوچھنے کے بعد، بالآخر اس نے اس کو نکالنا ہے قرآن و روایات سے. ٹھیک ہے، قرآن و احادیث، روایات، سنت، احادیث، یہ سب نے کم و بیش ایک جیسے معنی ہیں، اگرچہ سنت کا معنی تھوڑا سا وسیع ہے. سنت کہتے ہیں قول امام. قول کیا ہوتا ہے؟ امام نے جو کہا ہو. قول امام یعنی امام کا کہا ہوا، فرمان امام، اس کو کہتے ہیں. یہ ایک چیز. دوسرا ہوتا ہے فعل امام. فعل امام کیا ہے؟ کہ امام نے کچھ کر کے دکھایا ہو، کیا ہو. تو جو چیز امام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فعل، جو امام کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں قول. ایک اور چیز آتی ہے تقریر امام. تقریر کیا ہے؟ وہ تو پہلا آ گیا. امام نے کسی کام کو روکا نہ ہو، اس کے سامنے کوئی کام کیا اور امام کے سامنے اور امام نے منع نہ فرمایا. اب بارک اللہ. تقریر امام یعنی امام کہتے ہیں نا خاموشی نیم رضامندی، یہ سمجھے وہ ہے.
اگر امام کے سامنے کوئی کام انجام پائے تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا یہ شرعاً جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز نہیں ہے تو امام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے ٹوکے منع کریں کہ بابا یہ کام کیوں کر رہے ہو۔ اور اگر امام نہیں روکتے تو ہم یہ تو مان نہیں سکتے کہ امام نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی ہو، وہ تو معصوم ہے خطا سے۔ تو جب ایک طرف سے دروازہ بند کر دیا آپ نے کہ امام کوتاہی کریں، تو دوسرا آپشن کیا بنتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ امام کے لیے نظر میں جائز تھا، اسی لیے امام نے نہیں روکا۔ تو امام کا نہ روکنا، نہ ٹوکنا، نہ بولنا، دیکھیں قول میں بولنا تھا، یہ اس کا اپوزٹ ہے نہ بولنا۔ امام کا خاموش رہنا، اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم۔ تقریر یعنی اقرار سے بنا ہے، سمجھیں کہ معصوم اقرار کر رہے ہیں کہ جو یہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہے ہیں، یعنی جائز تو ہے کم سے کم۔ اب واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے وہ ثابت نہیں ہوگا، لیکن یہ طے ہو جائے گا کہ کم از کم حرام نہیں ہے، جائز کام ہے شریعت کی۔ مثلا فرض کریں، حالانکہ ایک مثال بن رہا ہوں، فرض کریں کوئی امام کے سامنے سگریٹ پی رہا ہو، امام کے سامنے امام دیکھ بھی رہے ہیں سگریٹ پی رہا ہے وہ، لیکن امام نے کوئی روک ٹوک نہیں کی۔ تو امام کے روک ٹوک نہ کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کم سے کم تمباکو نوشی ولو صحت کے لیے مضر ہے لیکن شریعت میں جائز ہے، حرام نہیں ہے، درست۔ یا اسی طرح اور بہت سارے موارد اور مثالیں، مثلا فرض کریں آپ نے امام کے سامنے وضو کیا، امام نے نہیں روکا آپ کو کہ بھائی مثلا فرض کریں آپ نے الٹا مسا کیا، مثلا امام نے آپ کو نہیں روکا الٹے مسے پر، آپ سے مراد مثلا کوئی مرد ہو، تو امام کا نہ روکنا دلالت کرے گا اس بات پہ کہ اس کا مطلب ہے کہ ضروری ہے کہ مثلا نیچے سے اوپر سے نیچے کیا جائے، نیچے سے اوپر بھی کریں تو جائز ہے۔ تو تقریر معصوم کہتے ہیں امام کی خاموشی کو، کہ امام کی کسی بھی فعل، عمل، قول، مثلا آپ نے کچھ کہا اور امام خاموش رہے، اس کا مطلب ہے آپ نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے۔ مثلا فرض کریں کسی نے آپ سے پوچھا کہ جی نماز جمعہ واجب ہے، آپ نے کہا جی واجب نہیں ہے، اور امام نے سنا اور امام خاموش رہے، اس کا مطلب ہے امام علیہ السلام آپ کے اس قول کی تقریر کر رہے ہیں، یعنی اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ جو کہا ہے اس نے یہ صحیح کہا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم۔ تو سنت کے دائرے میں سب کچھ آ جاتا ہے، سنت میں قول معصوم بھی شامل ہے، سنت میں فعل معصوم بھی شامل ہے، اور سنت میں تقریر معصوم بھی شامل ہے۔ اسی لیے قرآن اور سنت جب ہم کہتے ہیں تو سنت میں معصومین 14 معصومین کا قول، 14 معصومین کا فعل اور 14 معصومین کی تقریرات سب اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب مجتہد بیٹھا مسئلے کو نکالنے کے لیے، مثلا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اگر کسی کو 3 اور 4 میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے، اب مجتہد صاحب نے اپنی پٹاری کھولی اور قرآن و روایات میں بیٹھ کر اس نے سرچ کیا، اور اس پوری ریسرچ کے نتیجے میں وہ چلتے ایک ان قرآن کی آیات سے اور روایات سے جو کچھ اس کا اس مورد میں ملا، اس نے ایک نتیجہ نکال لیا، ٹھیک ہے، اس نے ایک نتیجہ نکال لیا اور مطمئن ہے اپنے اس نتیجے پر، جس کو آپ کہیں کہ اس نے ایک حتمی نتیجے تک پہنچ گیا ہے اس ریسرچ کے نتیجے میں۔ اور جب وہ اپنے اس حتمی نتیجے کو جو اس نے نکالا ہے اظہار کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فتویٰ مجتہد، یہ مجتہد کا فتویٰ کہلاتا ہے۔ اسی لیے میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو فتووں کی کتابیں یہ اصل میں وہی قرآن و سنت کا ایکسٹریکٹ ہے کہ جو انہوں نے فتوے مسئلے کی شکل میں بیان کیے ہیں کہ قرآن و سنت میرے حساب سے یہ کہہ رہے ہیں، اور اس شکل میں یہ بھی شاید بات آئی تھی کہ اس شکل میں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اب وہ سارا کچھ لے کر آئیں گے تو کتابیں موٹی ہوتی چلی جائیں گی، سمجھنا مشکل ہو جائے گا، ہر چیز کے ہر شخص کے کام کی وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ان ساری چیزوں کو حذف کر کے جو فتوے میں دخالت رکھتی ہیں، جو نچوڑ بنتا ہے وہ نچوڑ آپ کو فتوے کی شکل میں بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس مجتہد اگر ریسرچ کے نتیجے میں کسی حتمی نتیجے تک پہنچ جائے اور پہنچنے کے بعد اگر وہ اس کا اظہار کرتا ہے تو اس اظہار کو ہم کہتے ہیں فتویٰ، یہ مجتہد کا فتویٰ کہلاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے مقابل میں اس فتوے کے اگینسٹ اگر ہم دیکھیں تو اس نے ریسرچ کی اور کوئی نتیجہ نہیں نکال سکا،
اچھا یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجتہد ہے کوئی معصوم تو نہیں ہے نا، علم غیب تو ہے نہیں اس کے پاس، جو اس کے پاس ظاہری فارمولاز ہیں اس نے انہی فارمولاز سے آگے بڑھنا ہے. تو فارمولاز پہ چلتے چلتے وہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ اس کو لگ رہا ہے یہ روایت بھی سند وند اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، یہ کچھ کہہ رہی ہے یہ کچھ کہہ رہی ہے، دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہے. خلاصہ یہ کہ وہ کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہا، ترجیح نہیں دے پا رہا کسی ایک سائڈ کو، یا روایتیں نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بالآخر وہ نتیجہ نکالنے میں تھوڑا سا مردد ہے، کنفیوزڈ ہے اور ایک نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہا، دل اس کا کسی ایک نتیجے پہ مطمئن نہیں ہو رہا، یا ہو تو گیا ہے لیکن اس کے اظہار کرنے میں اس کو کچھ مشکلات نظر آ رہی ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نتیجہ تو نکل گیا لیکن جب وہ دیکھتا ہے یہ نتیجہ جو ہے اگر میں اس نتیجے کو معاشرے میں بیان کروں گا تو یہ تو مشکل کھڑی کر دے گا. جیسا میں آپ کو ایک مثال دوں، مجھے جو اب یاد پڑ رہا ہے، یار یہ مثال دینا خود ایک مشکل مسئلہ ہے، اس مثال کا اظہار بھی مشکل والا ہے، اس لیے چھوڑ دیتا ہوں میں اس مثال کو. مثلا جیسا آغا خوئی کی اگر آپ درس خارج کو جا کے دیکھیں تو بہت سی جگہوں پہ انہوں نے نتیجے نکالنے ہیں، لیکن نتیجہ جو نکلتا ہے ان کا وہ ایسا نکلتا ہے کہ مشہور جو فقہا ہیں، بڑے بڑے نام، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ ان کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں. تو یہ اگر اپنا رائے پیش کرتے ہیں تو ان کی رائے مشہور فقہا کے مخالف رائے بنتی ہے، اور یہ نہیں کرنا چاہتے ایسا کام کہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی خلش پیدا ہو کہ یار بالآخر ایک اتنی بڑی تعداد فقہا کی ایک بات کر رہے ہیں، یہ مثلا فرض کریں ایک دوسری بات کہہ رہے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ. تو ممکن ہے بعض اوقات معاشرے میں تھوڑا سا چونچاں چینچاں شروع ہو جائے، علماء کے درمیان جو ہے وہ ایک بحثیں شروع ہو جاتی ہیں بعض اوقات. تو مخالفت مشہور میں نہ پڑیں اس لیے وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہتے. تو ان سارے موارد میں جہاں پہ رائے ہے لیکن اظہار نہیں کرنا چاہتے یا رائے ہی قائم نہیں کر سکے، وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں احتیاط واجب. احتیاط واجب، احتیاط واجب جہاں پہ بھی ہو، احتیاط واجب کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتویٰ نہیں ہے. پھر کیا بھیا یہ اگر فتویٰ نہیں ہے تو دیکھیں کوئی بھی عمل ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی عمل ہو، حالانکہ ایک مثال دوں، مثلا فرض کریں کپڑا آپ کو پاک کرنا ہے، قلیل پانی سے پاک کرنا ہے. آپ جا کے دیکھیں بعض فقہا کا نظریہ ہے کہ قلیل پانی میں ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے. اچھا بعض دیگر کا دیکھیں تو وہ کہتے ہیں 3 دفعہ میں پاک کرو. ٹھیک ہے، اب ایک میں ہوں کہ کسی رائے پہ مثلا فرض کریں نہیں پہنچ سکا یا پہنچ چکا ہوں لیکن اظہار نہیں کرنا چاہتا. اب مجھ سے اگر کوئی میرا مقلد مجھ سے پوچھے گا کہ بھئی کپڑا قلیل پانی میں کتنی دفعہ پاک ہوگا، تو کچھ تو بتاؤں گا نا، میں اس کو کچھ تو بتاؤں گا. تو میں کیا کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ 2 رائج نظریے ہیں، 2 ہی رائے ہیں فقہا کی، کچھ کہتے ہیں 1 کچھ کہتے ہیں 3. میں دیکھتا ہوں کہ 3 والی جو رائے ہے وہ احتیاط والی ہے، تو میں کہتا ہوں احتیاط واجب یہ ہے کہ 3 دفعہ دھو لو. 3 والی رائے کا اظہار بھی نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ فتویٰ تو دینا ہی نہیں ہے مجھے کسی بھی وجہ سے، لیکن احتیاطی پہلو تو بتا سکتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو جو پچھلی دفعہ کی ہماری گفتگو تھی، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا تھا؟ احتیاط. احتیاط، یا مجتہد بنے یا مقلد بنے یا احتیاط کرے. تو احتیاط آپ کی ذمہ داری آپ کی گردن سے اتار دیتی ہے. تو میں سامنے والے کو احتیاطی پہلو بتا دیتا ہوں کہ بھئی احتیاط اس میں ہے کہ 3 دفعہ دھو لو. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ 3 دفعہ دھونا ضروری ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی رائے تو اظہار کرنی نہیں ہے. اور 1 دفعہ اگر میں بولوں تو سامنے والے کے لیے احتیاط نہیں بنے گی، اور فتویٰ تو میں نے دینا نہیں، 1 دفعہ میں بھی فتویٰ نہیں. تو احتیاط میں کبھی بھی کم والا پہلو نہیں ہوتا، احتیاط میں ہمیشہ زیادہ والے پہلو کو بتایا جاتا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ پاک کریں. درست. اب اس احتیاط واجب میں مقلد کے پاس، ہم اور آپ جو مقلد ہیں، ہمارے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں.
میں اور آپ جو فرض کریں آغا سیستانی کے مقلد ہیں اور آغا سیستانی کسی مسئلے میں احتیاط واجب لگاتے ہیں اور احتیاط واجب لگا کر احتیاطی پہلو بتاتے ہیں ہمیں کہ احتیاطی پہلو تو یہ ہے کہ تم یوں کر لو، ٹھیک ہے، 3 دفعہ مثلا پاک کر لو۔ اب میرے پاس جو مقلد ہوں 2 آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ کہ اسی احتیاط پہ چپکے سے عمل کر لوں تو کپڑا 3 دفعہ پاک کر لوں گا۔ دوسرا یہ کہ میں چاہتا ہوں، نہیں سہولت چاہتا ہوں میں 3 دفعہ، لیکن ہر مسئلہ تو اتنا آسان تو نہیں ہوتا، 1 اور 3 تو اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہے نا۔ بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر تھوڑا آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنے پڑتے ہیں، آپ کا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ نہ ایفرٹ کرنے کے موڈ میں ہیں نہ خرچہ کرنے کے موڈ میں ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے کوئی سہولت والا مسئلہ مل جائے میں اسی پہ عمل کر لوں۔ مثال دوں آپ کو خواتین کی، آغا خوئی ان کا نظریہ یہ تھا کہ خاتون اگر اس کے چہرے پر زینت نہ بھی ہو تب بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ چھپائے، نہ محرم مردوں سے، نقاب لگایا نہیں، لیکن تھی احتیاط واجب۔ اب آج بھی جا کے ڈھونڈیں آغا خوئی کی کتنی مقلدات آپ کو ملیں گی جو ابھی بھی آغا خوئی کے مسئلوں پہ باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے زمانے میں بھی چہرہ نہیں چھپاتی تھی رجوع کرنے کے بعد، اس لیے کہ وہ بالآخر آسان نہیں ہے لوگوں کے لیے، بعض کو نظر ہی نہیں آتا، بعض کی سانس کی پرابلم ہے، بعض کا کوئی دوسرا مسئلہ کسی کا کچھ مسئلہ نہیں، تو بس نہیں چھپانا تو نہیں چھپانا، درست۔ تو یہ آسان نہیں ہوتا بعض اوقات نا اس مسئلے پر عمل کرنا، احتیاطی مسئلے پر عمل کرنا۔ یا مثلا فرض کریں آقا کسی مسئلے میں کہیں احتیاط واجب ہے کہ آپ نماز قصر بھی پڑھ لیں پوری بھی پڑھ لیں، ایک نہیں پڑھی جاتی تو 2 پڑھنی پڑیں، اور پھر 2 میں اگر ظہر اثر کا ٹائم ہے تو 2 نمازوں کے 2 تو 4 ہو گئیں خود بخود۔ مشکل مرحلہ ہے نا، جہاں ہم سے ایک نماز پڑھنا مشکل ہے، دشوار ہے، وہاں ہمیں کہا جائے کہ جی آپ 2 نمازیں یا 4 نمازیں پڑھ لیں احتیاطاً۔ مثلا قبلہ نہیں مل رہا ہے، بعض فقہا کا نظریہ کہ احتیاطاً آپ چاروں طرف نماز پڑھیں۔ نمازیں بخشوانے گئے، روزے بھی گلے پڑ گئے۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں پر احتیاط واجب ہے، یا تو میں احتیاط پر عمل کر لوں، یا اگر عالم کے بعد والا جو مرجع ہے جس کو ہم کہتے ہیں فل عالم، عالم کے بعد والا عالم، یعنی 2nd نمبر والا عالم ہو گیا فرسٹ والا اور فل عالم ہو گیا 2nd والا، وہ اگر آپ کو چھوٹ دیتے ہیں، یعنی اگر ان کا فتویٰ یہ ہو کہ آپ 1 دفعہ پاک کر لیں تو پاک ہو جائے گا کافی ہے، یا کسی ایک طرف نماز پڑھ لیں تو کافی ہے، یا چہرہ نہ چھپائیں تو چل جائے گا، تو آپ اس کی طرف رجوع کر کے اس ایک پرٹیکولر مسئلے میں اس کی بات مانتے ہوئے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تقلید آپ کی انہی کی رہے گی، تقلید نہیں آپ کو چینج کرنی، لیکن پرٹیکولرلی ایک مسئلے میں آپ، کیونکہ ان کی احتیاط واجب ہے، آپ رجوع کے لیے کوئی نیت نہیں کرنی، کوئی 2 رکعت نماز نہیں پڑھنی، کچھ نہیں، بس آپ کے ذہن میں جب میں نے کہا نا کہ عمل کرتے وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کی بات مان رہی ہیں، وہی چیز یہاں پہ بھی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے بابا آپ تو آقا مثلا فرض کریں خوئی کی مقلد ہیں، آپ نے چہرہ کیسے کھولا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ ہو کہ مثلا فرض کریں آقا خمینی کی اجازت سے میں نے کھولا ہوا ہے، وہ اجازت دیتے ہیں چہرہ کھولنے کی، یہ بس آپ کو پتہ، اسی پتہ ہونے کو کہتے ہیں رجوع کرنا، کہ آپ عمل یوں سمجھیں کہ آپ نے اس عمل میں اس خاص مسئلے کے اندر ان کی بات مانی ہے، تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون یہ بات کہہ رہا ہے، کس کی بات آپ نے مانی ہے، تو کیسے مانیں گے آپ؟ تو پتہ ہی نہیں تو آپ کو کیا پتہ کہ کوئی اجازت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ پتہ کریں گے تو پتہ چلے گا نا، جب تک پتہ ہے، مثلا فرض کریں اعلیٰ میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو، آپ بتائیں کہ اس میں کون کیا کہتا ہے، آپ کہیں گے مجھے کیا پتہ، تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو رجوع کیسے کریں گے آپ؟ اگر رجوع کرنا ہے تو پتہ کرنا پڑے گا، پھر بغیر پتہ کیے آپ دپل ماریں ایک، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہر شخص آگے جا کے اجازت ہی دیتا ہو، بعض اوقات آپ آگے چلتے رہتے ہیں اجازت ملنے کی بجائے وہ فتویٰ دے دیتا ہے اسی چیز کے اوپر، جیسا میں آپ کو مردوں کی داڑھی کا مسئلہ، آپ پیچھے سے اٹھانا شروع کریں، آغا خوئی، آغا تبریزی، آغا روحانی، آغا عراقی، آغا خمینی، آغا XYZ، اتنے سارے آغا کو آپ اٹھا کے دیکھیں، سب کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مرد داڑھی نہیں منڈوا سکتا، سب کی احتیاط واجب ہے۔ آپ چلتے آغا گل پاگانی پہ آئیں گی، ان کا فتویٰ دیکھا کہتے ہیں حرام ہے داڑھی منڈوانا، لیں نمازیں بخشوانے گئے تھے یہاں پہ بھی روزے گلے پڑ گئے۔ اچھا
اب آپ کے پاس چھوٹ کا اب رجوع کرنے کا فائدہ نہیں ہے نا. جب بیچ میں اگر فتویٰ آ گیا, اگر ان کے بعد والا اجازت دیتا بھی ہے تب بھی آپ کی, کیونکہ ہمیں ایک ایک سٹیپ نیچے آنا نا, عالم فلالم 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 فلالم, آپ چلتے چلتے جب آگے گلپاگانی پہ پہنچے ان کا آگے فتویٰ کہ حرام ہے داڑھی منڈوانا, تو اب میرے پاس رجوع کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. رجوع کرنے کے بعد تو اور پھنس گیا میں, ابھی تو پھر احتیاطاً داڑھی منڈوا چھوڑ رہا ہوں, ادھر تو پھر فتویٰ چھوڑنا پڑے گا مجھے. لہٰذا رجوع اس وقت ہوتا ہے جہاں پر آگے والا سہولت دے رہا ہو, کوئی بینیفٹ مل رہا ہو آپ کو. مثلا یہ کہہ رہے ہیں حرام ہے تو وہ کہے جائز ہے, جیسا حجاب کا مسئلہ بتایا آغا خمینی, آغا سیستانی اور بہت سارے فقہا, عورت نے اگر چہرے پر زینت نہ کی ہو تو کہتے ہیں کہ چہرہ کھولنا جائز ہے, مگر بشرط ان کی زینت نہ ہو چہرے پر. اب اگر آغا خوئی کی مقلدہ چہرہ کھولنا چاہے تو اب وہ رجوع کرے تو فائدہ ہے. لیکن فرض کریں آغا خوئی کی مقلدہ اگر آغا خمینی کی طرف رجوع کرے اور آغا خمینی کا فتویٰ یہ نکل آئے بالفرض, یہ فرضی ہے, بالفرض کہ چہرہ کھولنا حرام ہے اور چہرہ نقاب لگانا واجب ہے, تو رجوع کی تو ویسی آپشن ہی ختم ہو جائے گا آپ کے پاس. بس احتیاط واجب میں رجوع کا آپشن ہوتا ہے. آپ عالم فل عالم کا خیال رکھتے ہوئے 1 2 3 4 جہاں تک آپ کو اجازت نہ مل جائے اور سہولت نہ مل جائے اس وقت تک آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور اگر مل جائے تو پھر آپ رجوع کر سکتے ہیں. بس 2 آپشن ہو گئے, یا اسی احتیاط پر عمل کروں یا فل عالم کی طرف رجوع کر کے اس آسان اور سہولت والے مسئلے پر عمل کر لوں. لیکن اگر احتیاط واجب ہے مولانا کی اور آیت اللہ کی, اور ہماری عقل اس پر نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی عقل کو اپنے پاس گھر میں اپنے بیگ میں سنبھال کے فریزر میں رکھتے ہیں, تو ہمیں دوسرے بتا تو دیا. بات کرنی پڑے گی. تو آپ کی عقل کی کیا حیثیت ہے, کیا حیثیت ہے, تو پھر کیوں استعمال کر رہے ہیں, کیوں زحمت دے رہی ہیں اس ننھی سی جان کو. جیسا بھی آپ نے بولا کہ وہ سیم ہی نکلے تو پھر اگر سیم ہی نکلے بات تو پھر ہم ان کی ہی ماننی پڑے گی. بھائی سیم تو ضرورت ہی نہیں ہے نا رجوع کرنے کی. بھائی رجوع میں نے کہا نا کہ رجوع کرتا ہے انسان سہولت لینے کے لیے. اگر آگے سیم ہی ہے تو رجوع کرنے سے کیا ہوگا, سہولت مل رہی ہے تو فائدہ ہی نہیں ہے. بس فتوے اسی احتیاط پر عمل کر لیں, پھر کیا مسئلہ ہے. خوب, یہ ایک بات. بس فتویٰ, اچھا یہی جو آپشنز احتیاط واجب میں یہ فتوے میں نہیں ہوتے, کیونکہ وہ ایک حتمی رائے ہوتی ہے اور اس نے اپنی حتمی رائے کا اظہار بھی کیا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی فتویٰ دیا ہے. تو فتوے میں آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ یہی ہے کہ اسی پر عمل کرنا ہے, ولا غیر. آپ نہ ادھر نہ ادھر کہیں آپ یہاں سے ہٹ کر نہیں جا سکتے, چاہے وہ مسئلہ آسان ہو چاہے وہ مسئلہ مشکل ہو. آپ نے جیسا پیپر میں ادھر ادھر جھانکتے ہیں نا, آپ نے جھانکا ادھر, دوسرا مجتہد تو بہت آسان مسئلہ بتاتا رہے, آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کی آسانی سے آپ کو کوئی آسانی نہیں ملنے والی. آپ کی ذمہ داری ہے, یہ شرعی ذمہ داری, کہ آپ اسی فتوے پر پابند ہیں عمل کرنے کی, آپ اسی پر عمل کریں گی. چاہے جیسا مثلا فرض کریں تحفے کا مسئلہ, آغا سیستانی کہتے ہیں کہ جی تحفے پہ خمس ہوتا ہے, اور مثلا فرض کریں آغا خامنائی کہتے ہیں کہ تحفے پہ خمس نہیں ہوتا, اور میں نے طے کیا ہے کہ میں جو پیٹرن پچھلی ہفتہ بتایا تھا اس سے طے کرتے کرتے فرض کریں میں آغا سیستانی کی تکلیف پر آ گیا, تو اب تحفہ آیا آپ کے یہاں, میرے پاس تحفہ آ گیا, میں یہاں سے چھوڑ کے آغا خامنائی کی طرف چل جاؤں, یہ نہیں ہوتا. تقلیدیں چینج نہیں ہوتی. جو ایک دفعہ آپ نے شرعی طریقے سے طے کر لیا وہ طے ہو گیا. نارمل یہی ہوتا ہے, چینجز کے کچھ اپنے قواعد ہوتے ہیں, نارمل نہیں ہے چینج ہونا. چینج صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ اگلی ریسرچ کریں اور اگلی ریسرچ میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ اب آغا سیستانی سے ہٹ کر کوئی XYZ وہ عالم بن گیا ہے, اس کی مہارت زیادہ ہو گئی ہے, تو آپ چینج کریں گی. ورنہ اگر فرض کریں آپ نے دوبارہ سے, جیسا ہمارے یہاں تو یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں, آپ نے دوبارہ سے چیک کیا, چلو کہیں ایک دفعہ پھر چیک کر لیتی ہوں شاید کچھ مل جائے, لیکن گھومتے پھرتے پھر آپ آگے سیستانی پر ہی پہنچ گئیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کوئی ان سے زیادہ آگے نہیں بڑھا ہے مہارت میں, تو آپ پابند ہیں کہ آپ انہی کی تقلید کریں گی, چاہے مسئلہ جتنا بھی مشکل ہو, چاہے آپ کا جتنا بھی اس میں نقصان ہوتا ہو. درست جی. یہ ہو گئی 2 چیزیں, ایک ہو گیا فتویٰ, ایک ہو گئی احتیاط واجب. ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں احتیاط مستحب. احتیاط مستحب. احتیاط مستحب کیا ہے؟
احتیاط مستحب اصل میں فتویٰ ہی ہوتا ہے، لیکن فتوے کے ساتھ ایک احتیاطی پہلو بھی بتایا جاتا ہے، اور یہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں مجتہد کا فتویٰ آ جاتا ہے تو فتوے والے مسئلے میں آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ کسی اور کی طرف رجوع کریں، لہذا احتیاط مستحب میں آپ کسی اور کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے پاس آپشن دو ہی ہیں، مثلا فرض کریں من باب مثال، اگر سیستانی اگر یوں کہیں، یہ ساری مثالیں جو میں دے رہا ہوں یہ صرف فرضی مثالیں ہیں، فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ نہیں بتا رہا، ایک سمجھانے کے لیے ایک فرضی مثال بنا رہا ہوں۔ مثلا فرض کریں آپ آغا حالات چلیں، آغا سیستانی کو چلیں، آپ آغا ایکس کی تقلید کرتی ہیں اور آغا ایکس یوں کہیں کہ قلیل پانی سے کپڑا ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے۔ اب اس اگرچہ احتیاط یہ ہے 3 مرتبہ دھویا جائے کو آپ ہٹا دیں تب بھی آپ کو ایک مسئلہ تو مل رہا ہے نا کہ ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اصل میں ان کی رائے ہے کہ پاک ایک دفعہ میں ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بہتر والے پہلو پہ وہ عام لگا دیتے ہیں مثلا احتیاط مستحب، تو احتیاط مستحب ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے، لیکن اگر کوئی 3 مرتبہ، اب یا تو آپ ایک ہی مرتبہ دھوئیں فتوے کے مطابق، یا احتیاط پر عمل کرتے ہوئے 3 مرتبہ دھو لیں، یہ 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، اس مسئلے میں آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ آئی سمجھ میں بات یہاں تک؟ جی جب خود ہی جو ہمارے ذہن ہے کوئی فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایک میں پاک ہو جاتا ہے، سب خود کہہ رہے ہیں نا، جی خود ہی کہہ رہے ہیں، پاک ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے آپ کی بات نہ کریں، تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں کیوں کا تو میں نارملی جواب نہیں دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں ہمارا کام ہی، ہم تو مقلد ہیں نا، مقلد کے لیے کیوں نہیں ہوتا، اگر کیوں کا شوق ہے تو اجتہاد کریں۔ نہیں مان صاحب، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے، اور اس نے اپنا جو فتویٰ دیا ہے تو پوری ریسرچ کی ہے، جی قرآن بھی ڈھونڈا ہے، سنت بھی ڈھونڈا ہے، امام بھی ڈھونڈا ہے، جی وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک میں پاک ہو جاتا ہے، جی ہاں، پھر وہ کیوں ہمیں دوست میں ڈال رہا ہے؟ میں نے اسی کا ہی جواب دیا کہ کیوں ڈھونڈنے کے لیے آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا۔ مجھے خود جی وہ ہمیں نہیں بتائے گا، کیوں بتائے وہ آپ کو؟ ہمارا حق نہیں ہے جاننا، حق ہے جاننا، تو اجتہاد کریں۔ عالم ہماری مدد نہیں کرے گا، عالم نے مدد کی نا، آپ کو فتویٰ دے دیا، بتا دیا کہ یہ آپ ایک دفعہ دھو لیں تو پاک ہو جائے گا، عالم نے تو اپنی ذمہ داری نبھا دی نا، فتویٰ تو دے دیا اس نے۔ اب آپ کو زیادہ معلومات کرنے کا شوق ہے تو دیکھیں آپ کے شوق وہ کیوں بھگتے، یہ بتائیں مجھے۔ نہیں پھر مطلب میں صرف پاک اور نجس کی بات کروں، تو پاک ہو جائے گا نا، بس ایک دفعہ دھوئیں گی پاک ہو جائے گا، اس نے کہا پاک ہو جائے گا تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جی دونوں میں سے کوئی بھی بات مانے صحیح ہوگی، ہاں، ایک دفعہ بھائی 3 مرتبہ احتیاط مستحب ہے نا، احتیاط مستحب میں آپ چاہیں اس احتیاط پہ عمل کریں، چاہیں اس کو ڈراپ کر دیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گا۔ جی آپ کیا فرما رہی ہیں؟ دل کے اطمینان آپ کا چاہیے ہی نہیں ہے اللہ کو، اللہ کو صرف اتنا چاہیے کہ آپ جو عمل کریں کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو۔ اب آپ کا دل نادان مطمئن ہو کہ نہ ہو، میں نے اس لیے مسئلہ پوچھا کیونکہ مسئلے آتے ہیں جب 2 الگ الگ اس پہ ہیں، اور پھر وہ ماسی کپڑے دھو رہی ہے تو ایک ہی کہہ رہے ہیں اس طرح ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہے ہیں اس طرح ہونا چاہیے۔ بھائی دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جہاں پر میں نے ابھی عرض کیا نا کہ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں مشکل میں آپ کو ایک اپنا تجربہ سناؤں۔ میں حج پہ جاتا ہوں، جو گروپ میں لوگ ہوتے ہیں میرے ساتھ، تقریباً آلموسٹ ہر سال سمجھ لیں، یا اگر میں فرض کریں اگر 20 دفعہ گیا ہوں تو 20 دفعہ میں مثلاً 17 سال 15 سال 16 سال 18 سال یہ واقعہ ضرور میرے ساتھ پیش آتا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی نہ کوئی جو کلاس ہوتی ہیں حج کلاسز، اس کے بعد میرے پاس آتا ہے کپل، اور آ کے بتاتا ہے کہ آغا صاحب یہ مثلاً سنی ہے خاتون اور میں شیعہ ہوں، اور ہماری 35 سال سے شادی ہوئی ہے، آج تک کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ یا وائس ورثہ بھی ہوتا ہے کہ خاتون آ کے بولتی ہے آغا صاحب میں شیعہ ہوں، یہ میرے شوہر ہیں، یہ مثلاً سنی ہیں، اتنی مدت ہماری شادی کو ہو گئی لیکن آج تک ہمارا جھگڑا نہیں ہوا۔ میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، جب ایک شیعہ سنی ایک گھر میں رہتے ہوئے ان کا جھگڑا نہیں ہوتا تو 2 شیعوں کا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب جس کو آپ ان میں نہیں ہے مسائل، کیا شیعہ سنی فقہ میں فرق نہیں ہے؟
شیعہ سنی فقہ ایک جیسی آپ کے خیال میں ہے نا فرق؟ تو ان میں تو نہیں ہوتا جھگڑا. ہم میں کیوں ہوتا ہے؟ اس کا راز بھی وہ خود بتاتے ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کا راز یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو چھیڑتے نہیں ہیں. وہ اپنے حساب سے عمل کرتی ہے، میں اپنے حساب سے عمل کرتا ہوں. فارمولہ یہی ہے دیگر. وہ اپنے دیکھیں، فرض کریں وہ ہاتھ باندھ کے، اگر خاتون سنی ہیں وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے اور میں شیعہ ہوں اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں، اگر چھیڑوں گا تو جھگڑا ہوگا نا. اگر میں یہ سوچوں بھائی وہ اپنے دین پر عمل کر رہی ہے، اپنی فقہ پر عمل کر رہی ہے، میں اپنی فقہ پر عمل کر رہا ہوں، تو کیوں جھگڑا ہوگا؟ وہ 10 منٹ پہلے روزہ کھولتی ہے، میں 10 منٹ بعد روزہ کھولتا ہوں. اگر میں زبردستی اس کو منع کروں گا کہ تم نے 10 منٹ ویٹ کرنا ہے، یا وہ زبردستی میرے منہ میں کچھ ٹھوسے کہ آپ نے 10 منٹ پہلے کھولنا ہے، تو ہی جھگڑا ہوگا نا. وہ اللہ وہ اپنے لکم دینکم ولی دین، تو کیوں جھگڑا ہوگا؟ تو جب شیعہ سنی گھر میں رہتے ہوئے اس حد تک سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنے اپنے حساب سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ پوری کرنی ہے، دونوں ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں، تو شیعوں میں یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے نا. نہیں ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے نہ ہونے کی، جھگڑے ہونے کی. اور یہ جو کلیشز ہوتے ہیں کہ جی پھر یہ سوالات ابھرتے ہیں کہ ایک گھر میں وہ 2 الگ الگ تقلیدیں. بابا اس کی ذمہ داری ہے ایک دفعہ میں پاک ہونا، تو ٹھیک ہے ایک دفعہ میں پاک ہو گیا. اور آپ کی ذمہ داری ہے فرض کریں 3 دفعہ میں پاک ہونا، تو 3 دفعہ پاک کریں گے آپ. اس کو بولنے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ بھائی ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے تو تم کیوں 3 دفعہ پاک کر رہی ہو. جس طرح شیعہ سنی ایک دوسرے کو نہ چھیڑیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو، اسی طریقے سے اگر شیعہ ایک آغا سیستانی کی تقلید والا، ایک آغا مثلا خامنائی کی تقلید والا، ایک آغا خوئی کی تقلید والا، ایک آغا خمینی کی تقلید والا، اگر ایک دوسرے کو نہ چھیڑیں تو کیوں مسئلہ ہو؟ جب وہاں پر اتنی سمجھ سے کام لیا جا سکتا ہے تو یہاں پر ہم سمجھداری نہیں دکھا سکتے. یہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ احتیاط والے پہلو پر عمل کریں. جب احتیاط کا مطلب ہے نہیں زیادہ والے پہلو پر، جب آپ زیادہ والے پہلو پر عمل کریں گے تو نیچے والا اور کم والا تو آٹومیٹکلی اس میں کور ہو جائے گا نا. آپ بس بیس بنا لیں یہ کپڑا ہمیشہ 3 دفعہ ہی پاک کرنا ہے، تو 3 دفعہ پاک کریں گی تو 1 دفعہ والا تو خود بخود ہو ہی جائے گا. اور ماشاءاللہ ہمارے مرد اتنے پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں کہ ان کو پتہ ہو کہ 1 دفعہ میں پاک ہوتا ہے یا 3 دفعہ میں پاک ہوتا ہے. خواتین کو نہیں پتہ تو مردوں کو کیا پتہ ہوگا. تو اس لیے بہت سی جگہوں پہ ہم مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. یہ بات میں اکثر اس جگہ پہ بھی بولتا ہوں جب یہ رمضان شب عید آتی ہے اور شب عید میں یہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، جی آغا خوئی والوں کا چاند ہو گیا اور آغا خمینی والوں کا نہیں ہوا، آغا سیستانی والوں کا نہیں ہوا اور آغا خوئی والوں کا ہو گیا. اب ایک کسی کی تقلید میں نے کہا نا کہ اگر چھیڑ چھاڑ نہیں کریں، بھئی فرض کریں میں آغا خوئی کی تقلید میں ہوں، ٹھیک ہے، میرے نزدیک چاند ہو گیا تو میرے لیے روزہ حرام ہے، میں نہیں رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگلے دن اور اگر فرض کریں میری بیوی آغا سیستانی کی تقلید میں اور اس کے نزدیک چاند ثابت نہیں ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے. اب اگر چھیڑ چھاڑ کریں گے تو مسئلے کھڑے ہوں گے نا. بھئی میرے لیے حرام تھا میں نے نہیں رکھا، اس نے صبح اٹھ کے چائے کا کپ بنا کے ایک دے دیا یا نہیں بھی بنایا، خود بنا کے میں نے پی لیا، تو کیا ہو گیا؟ عید والے دن ضروری ہے کہ بہت ڈھول ڈمکڑ کے ساتھ عید کی جائے. وہ کرنی ہے تو اگلے دن سب کے ساتھ کر لیں. ایک دن قضا کی نیت کر لیجئے گا، عید میں قضاءً شیر خرما کھا لیجئے گا، کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بہت زیادہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بڑا پریشان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں وجود میں آتی ہیں. اگر یہ کام نہ کریں تو کوئی پریشانی آپ کے لیے وجود میں نہیں آئے گی. اچھا یہ ان اویئر ہیں تو چپ رہے نا بھائی، ان اویئر ہو کے بولتے کیوں ہیں؟ وہ دونوں ہی خاموش رہے ہیں. آپ اپنی ذمہ داری پہ عمل کریں، وہ اپنی ذمہ داری پہ عمل کریں. بھائی سوال اگر کر رہے ہیں تو جواب دے دیں. آپ جواب دینے کا مطلب تھوڑی ہے کہ روزہ بھی رکھیں آپ. خوب اچھا، اب میں دیکھیں نارملی میں اس قسم کے جوابات واقعی یعنی اپنی زندگی میں بھی نہیں دیتا ہوں. کوئی پوچھنا آگا ایسا کیوں ہے ویسا کیوں، میں کیوں آ کے جواب نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ ہم مقلد لوگ ہیں. ہمارا کام ہے مجتہد کا فتویٰ فالو کرنا، کیوں ایسا دیا. کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے اگر آپ جائیں گے تو پیچھے علمی بحثیں ہیں.
بہت ساری ٹرمینالوجیز ہیں. اب میں کیا کیا سمجھاؤں گا آپ کو بیٹھ کر, کتنا کچھ سمجھاؤں گا آپ کو. کچھ سمجھ میں آئیں گی, کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گی. اب 2 منٹ اور 5 منٹ کی تقریر کے اندر تو اتنا کچھ نہیں سمجھا سکتا نا. تو اس لیے میں اس کیوں کیا کے چکر میں پڑتا ہی نہیں ہوں. فتویٰ یہ ہے 1 مرتبہ میں پاک ہو جائے گا, بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھو لو. بہتر پہ عمل کرنا ہے کرو, نہیں کرنا چھوڑ دو, 1 دفعہ میں پاک ہو جائے گا. سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے پوچھا ہے, میں کیوں آپ کا بتا دیتا ہوں آج, آئندہ نہیں. درست. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میں ایک نتیجے پہ پہنچتا ہوں, میں دیکھتا ہوں دوسرے فقہا کا نتیجہ کچھ اور ہے. میں 1 دفعہ کہہ رہا ہوں, دوسرے 3 دفعہ کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ والی ایک گنجائش تو نکل ہی آتی ہے نا, کہ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں, جو میں نے ابھی پچھلی دفعہ بھی کہی تھی, آج بھی کہی ہے, کہ کبھی بھی اجتہاد میں سے انسان معصوم نہیں بنتا, غلطی کے چانسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو کہہ رہا ہے ایک فتویٰ دے رہا ہے, ایک کا ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہوئی ہو اور 3 والا صحیح ہو, چانسز ہیں اس کے یا نہیں ہیں. تو کیونکہ ایک امکان ہوتا ہے کہ 3 والا صحیح ہو, لیکن کیونکہ یہ اپنے طور پہ مطمئن ہے 1 پر, لہذا کہتے ہیں کہ یار 1 پہ میں تو مطمئن ہوں, 1 پہ پاک ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے احتیاط مستحب کہ 3 پر عمل کر لو, تاکہ ان کی بھی مخالفت نہ ہو, جو دوسرے فقہا کہہ رہے ہیں 3 والے, تاکہ ان 3 والوں کی بھی مخالفت نہ بن جائے. تم اگر 3 پہ کر لو گے تو زیادہ بہتر ہے. تو اس اعتبار سے بعض اوقات احتیاط مستحب وغیرہ یا اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ نتیجہ ایک ہوتا ہے, لیکن احتیاطاً آپ کو ایک دوسری بات کہی جا رہی ہوتی ہے. خوب. بس احتیاط واجب اور احتیاط مستحب 2 بنیادی فرق ہیں ان میں. احتیاط واجب فتویٰ نہیں ہوتا, جبکہ احتیاط مستحب فتویٰ ہوتا ہے. احتیاط واجب میں رجوع کر سکتے ہیں, جبکہ احتیاط مستحب میں رجوع نہیں کر سکتے. یہ 2 مین چیزیں ہیں جو بنیاد ہیں ان دونوں احتیاطوں کی, کہ ایک کی بنا پر احتیاط واجب اور ایک کی بنا پر احتیاط مستحب. اچھا, یہاں تک اگر بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہو تو ایک تھوڑا ٹیڑھی بات کہنے جا رہا ہوں میں, آپ لوگوں کے ذوق وغیرہ کو دیکھتے ہوئے کہ سمجھ رہی ہیں آپ لوگ بات کو. دیکھیں, اگر آپ توضیح المسائل اٹھائیں تو کہیں پہ تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یوں کرو, احتیاط مستحب یہ ہے کہ یوں کرو. تو جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ تو کلیئر ہے ہمارے لیے کہ یہ احتیاط واجب ہے, یہ احتیاط مستحب ہے. لیکن بعض اوقات فقہا جو تعبیر عبارت لے کر آتے ہیں, عبارت میں احتیاط کا لفظ لے کر آتے ہیں, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے. احتیاط یہ ہے کہ یوں کیا جائے, بنا بر احتیاط یہ کیا جائے. یہ جو خالی احتیاط آ گئی ہے, اس کو کہاں ڈالیں گے, واجب میں یا مستحب میں؟ یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. سب سے بڑی پرابلم اس احتیاط کو طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ احتیاط واجب ہے یا یہ احتیاط مستحب ہے. ٹھیک ہے, میں 2 جملے بول رہا ہوں, اس پہ آپ غور کریں. اگر میں یوں کہوں کہ احتیاط یہ ہے کہ کپڑے کو 3 مرتبہ پاک کیا جائے قلیل پانی سے, احتیاط یہ ہے کہ کپڑے کو 3 مرتبہ قلیل پانی سے پاک کیا جائے یا دھویا جائے پاک کرنے کے لیے, ٹھیک. اور 1 مرتبہ میں یوں کہوں کہ قلیل پانی سے کپڑا 1 دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے, اگرچہ احتیاط 3 دفعہ دھونے میں ہے. اب کہیں ان دونوں عبارتوں میں طے نہیں کیا گیا کہ یہ احتیاط واجب ہے یا یہ احتیاط مستحب ہے. دونوں میں صرف احتیاط کا لفظ ہے. پہلے میں بھی احتیاط یہ ہے کہ 3 دفعہ دھویا جائے, دوسرے میں کہ 1 دفعہ دھل جائے گا, لیکن احتیاط یہ ہے کہ 3 دفعہ دھویا جائے. اب یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ احتیاط کون سی ہے, احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب؟ یہ جو 2 ڈفرینسز بتائے نا میں نے, ان میں سے جو پہلا ڈفرینس ہے وہ بنیاد بنتا ہے, جڑ بنتا ہے آپ کو طے کرنے کے لیے کہ فتویٰ ہے اس عبارت میں یا فتویٰ نہیں ہے. اگر آپ احتیاط پر ہاتھ رکھ دیں تو جو پہلی عبارت ہے احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے, تو اگر اس احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے, اس کو اگر ہٹا دیں تو الگ سے کوئی فتویٰ اس میں موجود نہیں ہے. لیکن دوسری عبارت میں اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے, اس اگرچہ احتیاط کو ہٹا بھی دیں آپ تو 1 مرتبہ میں پاک ہو جائے گا, موجود ہے. بس اسی سے آپ کو طے کرنا ہے کہ یہ احتیاط یعنی فتوے کے ساتھ آئی ہے یا فتوے کے بغیر آئی ہے.
اگر فتوے کے ساتھ ہے تو احتیاط مستحب بن جائے گی. اگر بغیر فتوے کے نہیں، اگر اس احتیاطی جملے کو آپ ہٹا دیں تو بیچ میں کچھ بچے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہے بس یہ احتیاط ہی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی فتویٰ ادھر موجود نہیں ہے، تو وہ احتیاط واجب بن جائے گی. اب یہ آپ کو کچھ پریکٹس کرنی پڑے گی. اس کے لیے توضیح المسائل کھولیں، ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس پریکٹس کے لیے. توضیح المسائل کھولیں، اس کے کچھ ایسے مسئلے ڈھونڈیں جس میں خالی احتیاط ہو، اور چیک کریں اپنی مہارت چیک کریں کہ کتنی ہے آپ کے اندر، یہ جانچنے کی کہ یہ احتیاط واجب ہے یا یہ احتیاط مستحب ہے. سکھا تو دیا، سمجھا بھی دیا. اب اس کو مزید پالش کرنے کے لیے کہ آپ کے اندر مہارت پیدا ہو، آپ ایک ہفتے تک توضیح المسائل کی مختلف عبارتیں ڈھونڈیں جن میں خالی احتیاط ہو، احتیاط واجب یا مستحب کلیئر نہ کیا گیا ہو. تو اس قسم کے مسائل کو آپ ڈھونڈیں اور اس میں پھر آپ تلاش کر کے خود اپنی مہارت سے طے کریں کہ یہ احتیاط کون سی ہے، احتیاط واجب یا احتیاط مستحب. ٹھیک ہے جی. یہی سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ طے کرنا کہ یہ احتیاط کون سی ہے، احتیاط واجب یا احتیاط مستحب. یہ مثال جو میں نے آپ کو دی ہے یہ کیونکہ اس سے پہلے میں کلیئر کر چکا ہوں، اس لیے یہاں پہ شاید آپ کو سمجھنا آسان ہو کہ ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط یہ کہ 3 دفعہ میں ہو. لیکن اس سے ہٹ کر جب آپ مثالوں میں جائیں گی تو اصل آپ کی مہارت، کیونکہ ہر جگہ یہ تو عبارت نہیں نہ ملے گی آپ کو. کوئی نماز کا مسئلہ ہے، کوئی روزے کا مسئلہ ہے، کوئی حج کا مسئلہ ہے، کوئی زکوٰۃ، خمس، جہاد اور دوسرے جو مسائل ہیں، تو جگہ جگہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. لیکن اس میں اب آپ کو تھوڑی سی اپنی پریکٹس کرنی پڑے گی اور مہارت دکھانی پڑے گی کہ آپ طے کر سکیں کہ اگر یہ احتیاط والے پورے جملے کو اب نکال دیں تو احتیاط سے ہٹ کر کوئی چیز ہے اس میں فتوے کے طور پر تو احتیاط مستحب، اور نہیں ہے تو احتیاط واجب. ٹھیک ہے جی. خوب، یہ ہو گئی 3 چیزیں. اس کے علاوہ کچھ اور اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں توضیح المسائل میں. کبھی لکھتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ ایسا ہو، یہ بعید نہیں ہے یعنی فتویٰ. کبھی لکھتے ہیں اظہر یہ ہے اور یا ظاہر یہ ہے، اظہر اور ظاہر یہ بھی فتویٰ. جس عبارت میں ہو اظہر یہ ہے کہ ایسا کیا جائے یا ظاہر یہ ہے کہ ایسا کیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فتویٰ ہے، یعنی یہ یہاں پر آپ کے پاس رجوع کی کوئی گنجائش نہیں. بعید نہیں ہے، اظہر یہ ہے، ظاہر یہ ہے، یہ تینوں تعبیرات فتوے کے لیے آتی ہیں، اور ان تعبیرات کے ساتھ جو بھی مسئلہ دیا ہوا ہوگا وہ بے عنوان فتویٰ ہوگا، اس میں کوئی رجوع والی کہانی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے علاوہ بعض اوقات آتا ہے اشکال سے خالی نہیں ہے، یا تعمل سے خالی نہیں ہے، یا محل تعمل ہے، محل اشکال ہے. اشکال سے خالی نہیں ہے، محل اشکال ہے. محل تعمل ہے، تعمل سے خالی نہیں ہے. یہ جو 4 الفاظ ہیں ان کا قاعدہ احتیاط واجب اور احتیاط مستحب والا ہے کہ اگر یہ چاروں الفاظ فتوے کے ساتھ ہیں تو احتیاط مستحب والا کام ہے، فارمولہ ان پہ اپلائی ہوتا ہے، یعنی چاہیں تو اس اشکال والی چیز پر عمل کریں یا اس کو چھوڑ دیں، لیکن فتویٰ اپنی جگہ پہ ہوگا، اس پہ تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، یعنی رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی. اور اگر بغیر فتوے کے ہوں تو رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، احتیاط واجب کی طرح ہو جاتے ہیں. لہذا آپ فی العالم کی رعایت کرتے ہوئے بعد والے یا اس کے بعد والے جو بھی آپ کو جہاں پہ بھی آپ کو سہولت ملے آپ اس مسئلے میں ان کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اکثر جگہ پر محل تعمل اور محل اشکال احتیاط واجب والی کنڈیشن میں ہوتا ہے، اکثر جگہ پر، یعنی بغیر فتوے کے ہوتا ہے. بس احتیاط واجب، محل تعمل، محل اشکال، یہ ایک جیسے ہو گئے، تینوں کا فارمولہ ایک ہی ہے، تینوں کا حکم بھی ایک ہی ہے کہ چاہیں تو اس پر عمل کریں یا رجوع کر لیں فی العالم کی طرف. اور فتوے کے ساتھ اگر یہ چیزیں ہوں تو احتیاط مستحب والا فارمولہ ہے کہ چاہے فتوے پر عمل کر لیں خالی، یا فتویٰ پلس یہ احتیاط مستحب پر عمل کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا، ایک اور ابھی یاد آئی مجھے اصطلاح استعمال ہوتی ہے، قوی یہ ہے یا اقویٰ یہ ہے. اقویٰ اور قوی، اقویٰ اور قوی یہ بھی فتویٰ ہوتا ہے. اقویٰ اور قوی یہ بھی فتویٰ ہوتا ہے.
اچھا، بعض اوقات کہتے ہیں مشہور نے یہ بات کہی ہے، مشہور شہرت سے مشہور نے یہ بات کہی ہے، یا مشہور فقہا اس بات کے قائل ہیں، تو یہ سمجھیں احتیاط واجب ہوتا ہے۔ مشہور نے یہ بات کہی ہے، یہ احتیاط واجب کے حکم میں ہوتا ہے، وہ احتیاط واجب والا فارمولہ ہے کہ یا تو اسی مشہور والے پہ عمل کر لیں یا رجوع کر لیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں موٹی موٹی چیزیں جو آپ کی اس توضیح المسائل میں استعمال ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ کنفیوز ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک بحث آتی ہے کہ یہ لاتے کیوں ہیں؟ اب وہ فتویٰ ہی ہے نا، مطلب فرض کریں ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ 3 اور 4 میں شک ہو جائے تو 4 رکعت پہ بنا رکھو اور 1 رکعت نماز احتیاط پڑھو، ٹک کر کے کلیئرلی آپ نے نہ کوئی اظہر، نہ کوئی ظاہر، نہ کوئی قوی، نہ کوئی اقوی، نہ کوئی اظہر، نہ کوئی ظاہر، نہ کوئی بعید، کوئی چیز اس بیچ میں استعمال نہیں کی، لیکن کبھی لے کر آتے ہیں۔ تو یہ لاتے ہیں تو کیوں لاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو لاتے ہیں یہ اصل میں یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں لاتے، مقلدین کے لیے نہیں ہوتے، یہ محققین کے لیے ہوتے ہیں، یہ کوڈز ہوتے ہیں، یوں سمجھیں آپ کہ جن یعنی کاننا جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلے ایسے ہیں کہ جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے فقہ میں، لیکن جہاں پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ اختلافات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ اختلاف کس نوعیت کے بعض اوقات اس کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ پھر زیادہ علمی بات ہو جائے گی، میں اس میں نہیں ابھی جا رہا ہوں، پھر آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے 10 اور چیزیں سمجھانی پڑیں گی، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ کاننا اشارہ ہوتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ مسائل اختلافی ہیں، ان میں فقہا کے درمیان اور محققین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن ہماری نظر میں زیادہ ظاہر، زیادہ قوی، زیادہ بہتر وہ یہ والا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ہو گئی کچھ اصطلاحات جو آپ کو انشاءاللہ العزیز اس توضیح المسائل کو سمجھنے میں کام آئیں گی۔ اچھا، اب اگلی جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہاں تک ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ کہاں کہاں تقلید کرنی ہے، کس کی تقلید کرنی ہے، کیا کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے تھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری باتیں طے کرنے کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی مجتہد کا فتویٰ کیسے مل سکتا ہے۔ میں مقلد بن گیا اب، صحیح ہے۔ اب مقلد کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا۔ تو مجتہد کے فتوے پر عمل کرنے کے لیے فتویٰ چاہیے نا مجھے، تو فتویٰ ملے گا کیسے؟ ہاں جی، ہاں، ایک طریقہ یہ، 4 طریقے انہوں نے بیان کیے ہیں مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے، ایک یہ بھی ہے لیکن تھوڑی خصوصیات کے ساتھ۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود مجتہد سے سننا۔ بہت سے لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں، کبھی آغا سیستانی سے، اب تو خیر وہ ان کی ملاقاتیں بہت کم ہو گئی ہیں، لیکن جو پہلے جایا کرتے تھے لوگ، جاتے تھے آغا سیستانی سے ملتے بھی تھے، ان سے سوال جواب کرتے تھے، پوچھتے تھے مسائل وغیرہ، تو آپ نے پوچھا، انہوں نے جواب دیا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ آغا سیستانی کا مسئلہ ہے بھی یا نہیں، ان کے منہ سے سن کے بھی اگر آپ یہ سوچیں گی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا طریقہ ہے کہ خود مجتہد سے اگر آپ سن لیں تو آپ کے لیے مجتہد کا فتویٰ ثابت ہو جائے گا کہ آغا سیستانی کا یہ نظریہ ہے، ٹھیک۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل افراد مجتہد کا فتویٰ بیان کریں، 2 عادل افراد مجتہد کا فتویٰ بیان کریں، اس سے بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہ آغا سیستانی کا نظریہ، مثلا یہ آغا خامنائی کا، یا آغا XYZ جس کی بھی آپ تقلید کرتے ہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے، اگر آپ 2 عادلوں سے سن لیں تو۔ تیسرا یہ ہے کہ کسی ایک قابل بھروسہ شخص سے سننا، اگر قابل بھروسہ ہوں تو، کسی ایک قابل بھروسہ شخص سے سننا، اس سے بھی مجتہد کا فتویٰ ثابت ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مجتہد کی کسی بھی ایسی کتاب میں دیکھنا کہ جس کے صحیح ہونے کا آپ کو اطمینان ہو۔ ہر کتاب جو آغا سیستانی کے نام پہ مارکیٹ میں چل رہی ہے، ضروری نہیں کہ وہ آغا سیستانی کی کتاب ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایسی کتاب کہ جو آغا سیستانی آپ کو معلوم ہو، اطمینان ہو کہ یہ آغا سیستانی کی کتاب ہے اور صحیح بھی ہے، یعنی اس کی صحت کا بھی آپ کو اطمینان ہونا چاہیے۔ اگر صحت کا اطمینان نہیں ہوگا تو کافی نہیں ہے۔
اچھا، یہ جو ابھی میں آپ کی خدمت میں اصطلاحات پیش کر رہا تھا اس میں ایک چیز رہ گئی، یہ بھی میری نظر سے گزری ہے، اس لیے میں وہ بھی عرض ایڈ کر دوں. کبھی کبھی احتیاط واجب کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں احتیاط لازم. احتیاط لازم وہی احتیاط واجب ہی ہے. احتیاط واجب یا احتیاط لازم دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ان میں عملی طور پر کوئی فرق نہیں ہے. درست جی. اچھا، یہ جو ہم نے کہا کہ کسی ایک کتاب، ایسی کتاب میں مجتہد کی دیکھنا کہ جس کی صحیح ہونے کا اطمینان ہو. اب یہ اصل چیز ہوئی ہے کہ اس کے صحیح ہونے کا اطمینان ہو. اب وہ چاہے ان کی کتاب میں لکھا ہو، بعض ہفتے وار یا ماہانہ یا پتہ نہیں 15 روزہ جو ہے اخباریں چھپتی ہیں جن میں ایک کالم ہوتا ہے مجتہد کے فتوے سوال جواب. بعض اوقات آپ مثلا فرض کریں کوئی میگزینز اس طرح کے چھپ رہے ہیں جن کے اندر، یا بعض استفتاءات کی بعض کتابیں بنائی جاتی ہیں جن پہ آغا سیستانی کا نام لکھا ہوا ہے. یعنی کوئی بھی میڈیا ہو آپ کے پاس، چاہے وہ اخباروں کے ذریعے ہو، چاہے وہ رسالوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ کتابیں ہوں، چاہے وہ ویب سائٹ ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، یا اور کسی بھی ذریعے سے آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ صحیح لکھا ہوا ہے یا صحیح کتاب سے کوٹ کیا گیا. اگر آپ کے لیے انون ہے تو آپ اس فتوے پر عمل نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ کبھی بھی اپنا دین جو ہے وہ پورا دین یہ واٹس ایپ کی پوسٹوں سے اور فیس بک کی پوسٹ وغیرہ سے ان سے نہ لیں دین، علماء سے لیں دین. اچھا، علماء میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دیکھیں علماء میں بھی، اب میں کیا بولوں، مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کیا بولوں، کہ صرف لباس دیکھ کر عالم نہ سمجھ لیں. آپ لوگ ماشاءاللہ جس دنیا کی اور جس زمانے سے گزر رہے ہیں وہ آپ لوگ سمارٹ جنریشن ہے. صرف آپ نے دیکھا ایک شخص ہے جس نے لباس پہنا ہوا ہے، امامہ پہنا ہوا ہے، ابا کبا پہنا، آپ نے اس کو عالم سمجھ کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. بالآخر انسان کچھ معلومات کرتا ہے کہ سامنے والا ہے، پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے، کس حوزے میں پڑھا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے کیا نہیں ہے. ہم لوگ علماء کے مسئلے میں اتنے بھولے بھالے سیدھے سادے اللہ میاں کی گائے بن جاتے ہیں کہ پوچھو ہی نہیں. ایسی گائے کہیں اور نہیں ملے گی آپ کو. دین کے مسئلے میں اتنی اللہ میاں کی گائے بن جاتے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ پتہ نہیں روٹی ناک سے کھاتی ہیں. اتنی بھول، اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ویسے دنیا کی ہر چیز کی خبر ہوگی، فیشن آپ کو پتہ ہوں گے، نیل پالش کے اور لپسٹکس کے شیڈز پوچھے جائیں تو آپ کو پتہ ہوں گے، اور اللہ بلا جو اتنا 1 کلو کا میک اپ آپ لوگ اپنے اوپر لاتے ہیں، ان کی مختلف چیزیں، کون سی کمپنی اچھی ہے کون سی بری ہے، آج کل جو ہے وہ سن اسکرین کیا چل رہی ہے اور کیا لوشن چل رہا ہے اور کیا اللہ کیا بلا، یہ سب پتہ ہے. ایک نہیں پتہ چلتا ہے تو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا ہے. وہ تو جس للو پنجو سے آپ کو ملتا ہے آپ اٹھا کے لینا شروع کر دیتے ہیں. کم سے کم تھوڑے سے ادھر بھی ریزنیبل بن جائیں. اتنا تو معلوم کریں کہ آپ جس سے دین لے رہے ہیں وہ کتنا پڑھا لکھے، واقعی پڑھا لکھے. دیکھیں آج کے زمانے میں آپ فرض کریں یہ جتنے بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اسپیشلائزیشنز کی ہیں کسی خاص فیلڈ میں، آپ کا کیا خیال ہے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اسپیشلائزیشن ہوتی ہے یا اس کو چھوڑ کے ہی کر لیتے ہیں؟ پڑھنے کے بعد ہوتی ہے نا. اس کا مطلب ایم بی بی ایس کیا ہوا ہوتا ہے نا ان سب نے. آپ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، اس بولے میرے گردے میں بڑا درد ہو رہا ہے، جا تو سکتے نا ڈاکٹر. تو ایم بی بی ایس تو اس نے بھی کیا ہی نہیں کیا. ابھی آپ لوگوں نے خود اقرار کیا کہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ایم بی بی ایس اس نے بھی کیا ہوگا. یا دل کے ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ اس کو اپنی کڈنی دکھانا چاہیں، یا کڈنی والے کے پاس آپ SIUT میں ایڈمٹ ہو جائیں، جی میرے دل میں درد ہو رہا ہے، دیکھے گا وہ آپ کو. ریزنیبل ڈاکٹر ہوگا تو کیا کہے گا کہ بی بی غلط جگہ آ گئی ہو، یہ دل کا ہاسپٹل ہے، کارڈیو میں آ گئی ہیں آپ، گردہ دکھانا ہے SIUT میں چلی جائیں. وہاں اگر آپ دل لے کے جائیں گے وہ کہیں گے بابا یہ گردے کا ہاسپٹل ہے،
دل دکھانا ہے تو کارڈیو چلے جائیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب اصولی طور پہ تو ہمارے علماء اتنے ریزنیبل ہونے چاہیے کہ کوئی اگر آپ کے پاس آتا ہے اور اس کو نہیں معلوم تو وہ آپ کو مس گائیڈ نہیں کرے. لیکن مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس سارے امامے والے علماء ہیں ہی نہیں. کتنے ایسے امامے والے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے مدرسوں کی شکلیں بھی نہیں دیکھی ہیں، یا جنہوں نے دیکھی ہیں بالکل ارلی سٹیجز میں چھوڑ چھاڑ کر آ گئے اور یہاں پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم انسان چیک تو کرتا ہے، دیکھتا تو ہے، معلوم تو کرے کہ اس کی یہ گردے کا ڈاکٹر ہے جس کو میں دل دکھانے جا رہی ہوں، یا دل کا ڈاکٹر ہے جس کو دل دکھانے جا رہی ہوں. جس سے میں مسئلے پوچھنے جا رہی ہوں اس کو فقہ آتی بھی ہے نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی فیلڈ ہے نا، مختلف لوگ ہیں، ان کے مختلف فیلڈز کے اندر انہوں نے سمجھے کام کیا ہوا ہے، اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. اب آپ ایک بندہ ہے جس نے تفسیر میں کام کیا ہوا ہے، آپ اس سے جا کے فقہ پوچھیں تو کیا بتائے گا آپ کو؟ جس نے جو ہے فلسفے میں کام کیا ہوا ہے اس سے آپ سے تفسیر پوچھیں گے تو وہ کیا بتائے گا آپ کو؟ تو ہر فیلڈ کے اپنے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. آپ اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ علماء سے پوچھیں کہ جنہوں نے واقعاً فقہ پر کام کیا ہوا ہے، جو فقہ کو جانتے ہیں، فقیہ ہیں، ان سے جا کے پوچھیں. نہ یہ کہ ہر کسی سے جہاں سے رستے سے چلتا ہوا بھی آپ کو کوئی لگا کہ یار یہ تو عالم لگ رہا ہے، شکل سے ہی لگ رہا ہے، اسی کو روک کے پوچھ لیا. تو یہ کام، یہ ظلم آپ اپنے ساتھ بھی نہ کریں اور اس بیچارے کے ساتھ بھی نہ کریں. وہ بیچارہ آپ کا دل رکھنے کے لیے آپ کو کوئی مسئلہ بتا دے، غلط مسئلہ، تو اس کے لیے بھی مشکل کھڑی ہو جائے. تو یہ 4 طریقے ہیں مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے: خود مجتہد سے سننا، 2 عادل افراد سے سننا، ایک قابل بھروسہ شخص سے سننا، یا ایسی کتاب وغیرہ سے دیکھنا کہ جس کے صحیح ہونے کا انسان کو اطمینان ہو. اچھا، اس کے بعد مسئلے تو اس چیپٹر میں کافی سارے ہیں، لیکن میں سارے مسائل نے ایک آخری مسئلہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر کے ہمارا یہ ٹاپک انشاءاللہ تقریباً پورا ہو جائے گا. اس لیے میں ایک آخری مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ آپ نے کسی کو سمجھایا، اس کی سمجھ میں آ گیا، اس نے آج تقلید کرنی ہے. 50 سال کی ایج ہے، 15 سال یا 9 سال سے بالغ ہونے کے بعد آج تقلید کرنی چاہ رہے. تو پچھلی آج تو کر لی اس نے، آج کر لی کا مطلب ہے کہ اب جو اعمال کرے گا وہ تو اس تقلید سے ہوں گے. پچھلے اعمال کا کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ بہت سی جگہوں پر آتا ہے. یا بعض اوقات بہت سے لوگ حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر آنکھیں بند کر کے تقلید کرتے ہیں. آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ انہوں نے وہی چیٹنگ والا کام کیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، انہوں نے کیا لکھا انہوں نے کیا لکھا، لکھ دیا نام. کسی نے آغا سیستانی کا لکھ دیا، کسی نے آغا خامنائی کا لکھ دیا، کسی نے آغا ایکس کا، کسی نے آغا وائی کا. جبکہ یہ آپ کو پچھلی دفعہ جو سمجھایا تھا اس کے حساب سے کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. شرعی طریقہ وہی ہے جو پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا. تو اب جب اس نے سنا تو اب اس کو خیال آیا، اس نے کہا چلو میں شرعی طریقے سے چیک کرتا ہوں. شرعی طریقے سے چیک کیا تو پتہ چلا جس کی وہ کر رہا تھا وہ نہیں، کوئی اور عالم ہے. تو جو تقلید کی ہوئی تھی وہ باطل نکل آئی، باطل تقلید تھی. ویسے ہی طریقہ غلط تھا تو باطل تھی، لیکن اتفاقاً شخص بھی دوسرا نکل آیا. تو وہ تقلید جو باطل تقلید ہو، وہ شخص جسے آج تک تقلید نہ کی ہو اب تقلید کرنا چاہتا ہو، اس قسم کے افراد کے جو گزشتہ اعمال ہیں ان کو کیا مانا جائے گا، صحیح یا باطل؟ دیکھیں، اگر تو وہ پچھلے مجتہد جس کی آپ تقلید کرتے تھے اور آج کا مجتہد جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں دونوں کے مسائل ایک ہی جیسے ہیں، تب تو آبویسلی آپ کی اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے مطابق عمل کیا گویا اس کے مطابق عمل کیا، کیونکہ دونوں کے مسئلے ایک ہی جیسے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ صورت ہے کہ اگر آپ کے گزشتہ مسائل جو آپ نے عمل کیے ہیں آج جس کی تقلید شروع کی ہے اس مجتہد کے مسئلے کے مطابق نکل آئیں تو اس صورت میں آپ کے یہ اعمال ٹھیک ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو اعمال آپ نے کیے ہیں یہ واقعے کے مطابق نکل آئیں. اچھا، واقعے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا لوح محفوظ. اب لوح محفوظ تک ہم میں سے کس کی رسائی ہے؟ میری تو قطعاً نہیں ہے، آپ میں سے کسی کی ہو تو وہ مجھے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟
تو بظاہر تو کسی کی بھی نہیں ہے. تو یہ جب لکھتے ہیں نا واقعے کے مطابق نکل ہیں تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ احتیاط کے مطابق کی ہوں آپ نے, کیونکہ احتیاط ہمیشہ واقعے تک پہنچاتی ہے آپ کو. جو بھی عمل آپ نے احتیاط کے مطابق کیا ہو, میں ایک آدھ مثال دے کے سمجھاؤں آپ کو, اگرچہ ٹائم شارٹ ہے لیکن ایک آدھ مثال دے کے سمجھاؤں آپ کو. مثلا فرض کریں میرے کو شک ہو گیا, میں نے یار مثلا فلانی سے جو ہے 1000 روپے لیا تھا یا 2000 روپے لیے تھے, تو اوپر تو ایک ہی چیز لکھی ہوگی نا جو آپ نے لیا ہوا ہے کہ آپ مثلا اس کی 1000 روپے کی مثلا مقروض ہیں. اب آپ کو یاد نہیں ہے, آپ نے کہا چلو یار کیا کرتے مثلا 2000 دے دیے اس کو. تو وہ جو آپ نے لیا, کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ جو واقعے میں آپ نے لیا تھا وہ دے دیا یا نہیں دیا, تو آپ کیا کہیں گی؟ قطعاً دے دیا, اس لیے کہ یا 1000 تھا یا 2000 تھا. 1000 تھا تب بھی دے دیا, 2000 تھا تب بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب واقع میرے حساب سے میرا اور اس کا دیکھا جائے تو واقع نل ہے. تو آپ واقع تک پہنچ گئی نا, اگرچہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ 1000 دینے سے پہنچی ہوں یا 2000 دینے سے پہنچی ہوں, لیکن یہ طے ہو گیا 2000 دینے کے بعد کہ واقع آپ نے نل کر دیا ہے. تو احتیاط ہمیشہ آپ کو واقع, مطلب یہی جو ابھی میں نے مثال دی, 4 سمتوں میں کوئی ایک سمت میں قبلہ ہے, اب نہیں طے ہو پا رہا کون سی سمت میں. آپ نے 4 نمازیں پڑھی, ایک سامنے ایک دائیں ایک بائیں اور ایک پیچھے, اور انہی 4 سمت میں قبلہ ہوگا, ان سے ہٹ کے تو نہیں ہوگا نا. تو یہ جو آپ نے 4 نمازیں پڑھی ہیں, آپ قسم کھا سکتی ہیں کہ ایک نماز حتماً وہ نماز ہے جو صحیح قبلے کی یا جو قبلے رخ ہے, قبلے کی طرف ہے. کھا سکتی ہیں نا. پوچھے کوئی آپ سے کون سی والی نماز, آپ کو پتہ نہیں, لیکن یہ طے ہے کہ ایک نماز میں نے جو پڑھی ہے وہ ضرور ایسی نماز ہے جو واقعے کے مطابق ہے. اور واقعے میں جو آپ کی گردن پہ نماز آئی تھی وہ اس ایک نماز سے وہ گردن سے اتر گئی, واقع ہو گیا آپ کا 0. تو جب بھی آپ احتیاط کے مطابق عمل کرتے ہیں تو احتیاط ہمیشہ آپ کو واقع تک پہنچاتی ہے. تو یہ جو انہوں نے لکھا نا واقع تک, واقعے کے مطابق آپ کے اعمال نکلیں, یعنی مراد یہ کہ احتیاط کے مطابق. مطلب فرض کریں کچھ فقہا کہتے ہیں تسبیحات اربعہ 1 دفعہ پڑھ لو کافی ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں 3 دفعہ پڑھنا ضروری ہے. آپ نے اتفاقاً جو نمازیں پڑھی تھی اس میں 3 دفعہ پڑھتی رہی ہیں. اگر ایک, اب آپ نے جس کی تقلید کی فرض کریں وہ 1 والا ہے, لیکن پچھلی نمازیں آپ کی 3 والی تھی, اور 3 والا احتیاط کے مطابق ہے, کیونکہ ایک 3 والا نظریہ تو آٹومیٹکلی آپ کا واقعہ آپ کو مل گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, آپ کی نمازیں وہ پچھلی ولو 3 دفعہ پڑھی ہیں. اس سے پوچھیں گے تو کہے گا نہیں 1 دفعہ پڑھنی تھی, پڑھی ہیں آپ نے 3 دفعہ ہیں, تو آپ کی نماز ہو جائے گی صحیح. ٹھیک ہے جی. تو ایک یہ ہوگا کہ جس کی ابھی آپ نے تقلید کی ہے, آپ کے گزشتہ اعمال اس کے ساتھ میچ کر جائیں تو آپ کے اعمال صحیح ہیں. دوسرا یہ ہو گیا کہ آپ کا واقعے کے مطابق نکل آئیں, یعنی احتیاط کے مطابق نکل آئیں تو آپ کے اعمال صحیح ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگلی یہ 2 صورتیں ہوں گے نا. تیسری صورت یہ ہے کہ ان 2 میں سے کچھ بھی نہ ہو, جو اعمال آپ نے انجام دیے ہیں نہ وہ واقعے کے مطابق ہیں نہ وہ فتوے کے مطابق ہیں. مثلا بن باب مثال, بعض اوقات سوالات آتے ہیں خواتین کے کہ بھئی ایک خاتون ہے, انہیں اب پتہ چلا کہ جی نماز میں جو ہے وہ اتنا چہرہ چھپنا چاہیے, اتنے بال کور ہونے چاہیے. وہ تو عام سا دوپٹہ پہنتی تھی اور نماز پڑھ لیتی تھی. اب احتیاط تو یہ ہے کہ جتنا مانگا گیا اس سے زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے احتیاط کے مطابق بھی عمل نہیں کیا ہوا, اور جس کا آپ تقلید کر رہی ہیں اس کے مطابق بھی اس کے فتوے نہیں, عمل نہیں ہے اس کے فتوے کے مطابق. بس جو عمل انجام دیا ہے وہ نہ احتیاط کے مطابق ہے اور نہ ہی اس مجتہد کے فتوے کے مطابق ہے کہ جس کی تقلید اس وقت اب اس کی ذمہ داری بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوگا, اس کی بنتی ہیں 4 صورتیں, اور 2 منٹ ہو گئے ہیں اوپر, تو اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے. صلی اللہ علیہ وسلم.